بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی 37 سالہ سابق چیئرپرسن کریمہ بلوچ کی کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں موت پارے پولیس نے ابتدائی تحقیقات کے بعد کہا ہے کہ کریمہ پانی میں ڈوبنے سے ہلاک ہوئی اور تحقیقاتی ٹیم کو ابھی تک کسی قسم کی گڑبڑ کا ثبوت نہیں ملا۔ تاہم کریمہ کے خاندانی ذرائع کا اصرار ہے کہ وہ ایک بہادر خاتون تھی جو خودکشی جیسا بزدلانہ فیصلہ کبھی نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف کریمہ کے بلوچ قوم پرست ساتھیوں کے علاوہ شمالی وزیرستان سے منتخب ممبر قومی اسمبلی محسن داور نے کریمہ کی موت کو قتل قرار دیتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا کہ وہ بلوچ مٹی کی باہمت بیٹی تھی جو اپنے لوگوں کے لیے لڑ رہی تھی اور اسی وجہ سے قتل کی گئی۔ واضح رہے کہ کریمہ بلوچ کا تعلق صوبہ بلوچستان کے ضلع تربت سے تھا اور جان کو لاحق خطرات کے باعث انہوں نے 5 برس قبل کینیڈا میں سیاسی پناہ حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد وہ کینیڈا اور سوئٹزرلینڈ میں اقوام متحدہ کے اجلاسوں میں بلوچستان کے مسائل اجاگر کرتی رہیں۔ ٹورنٹو پولیس نے ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا کہ ٹورنٹو پولیس سروس کریمہ بلوچ کی موت کی تفتیش میں کمیونٹی اور میڈیا کی دلچسپی سے آگاہ ہے۔ حالات کی چھان بین کی گئی ہے اور تحقیقاتی افسران نے اس کو غیر مجرمانہ موت قرار دیا ہے اور ان کے خیال میں کسی گڑبڑ کا شبہ نہیں ہے۔ ہم نے فیملی کو آگاہ کر دیا ہے۔ تاہم کریمہ کے خاندانی ذرائع مصر ہیں کہ کینیڈا جیسے ملک میں اگر کسی ایجنسی نے کسی شخص کو قتل کرنا ہے تو وہ اسے گولی یا خنجر تو نہیں مارے گا۔ وہاں چونکہ ایسا قتل پکڑا جاتا ہے، اس لیے ظاہر ہے کوئی ایسا طریقہ استعمال کیا جائے گا جس سے موت قدرتی لگے اور کسی پر الزام بھی نہ آئے۔ شاید اسی لیے کریمہ بلوچ کو بھی اغوا کے بعد ایک ویران جھیل میں ڈبو کر مارا گیا ہے۔ ٹورنٹو پولیس کے مطابق کریمہ بلوچ 20 دسمبر کو لاپتہ ہوئی۔ ان کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ان کے شوہر ہمل حیدر بلوچ نے پولیس کو دی، جبکہ اگلے روز 21 دسمبر کو ان کی لاش پانی سے برآمد ہوئی۔ کریمہ کے ساتھ جن لوگوں نے بھی کام کیا یا رابطے میں رہے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ وہ ایک بہادر خاتون تھی اور وہ خود اپنی جان لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تاہم ان کو یہ خوف ضرور تھا کہ کوئی ایجنسی ان کی جان کے درپے ہے۔ بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے سربراہ ماما قدیر بلوچ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے ساتھ کریمہ بلوچ نہ صرف کوئٹہ اور کراچی میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں شرکت کرتی رہیں بلکہ جنیوا میں بھی وہ 20 روز تک ساتھ رہے۔ ماما قدیر بلوچ کہتے ہیں کہ انہوں نے کریمہ بلوچ کو بہادر خاتون پایا۔ ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں جب سن 2008 کے بعد بڑی تعداد میں لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے اور ان کی تشدد زدہ مسخ لاشیں برآمد ہونے کے بعد خوف کا ماحول پیدا ہوا تو مرد سیاسی کارکنان کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو گیا، مگر کریمہ بلوچ خوف کے اس ماحول میں بھی پیچھے نہ رہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں یاد ہے کہ سن 2013 میں جب وہ کراچی میں تھے تو کریمہ بلوچ نے کوئٹہ میں ایک بڑی احتجاجی ریلی کا پروگرام بنایا اور انہیں اس میں شرکت کے لیے کراچی سے بلایا تھا۔ ماما قدیر بلوچ کے مطابق خوف کے ماحول کے باوجود کریمہ بلوچ کی کوششوں کے باعث وہ ریلی نکالی گئی اور لوگوں کی بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ کریمہ بلوچ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالی روکنے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک ماحول پیدا کیا جائے۔ ماما قدیر نے بتایا کہ کینیڈا میں جلا وطنی کے دوران بھی کریمہ کا فون انہیں آیا کرتا تھا اور وہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کے بارے میں ان سے معلومات حاصل کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا سے فون آنے پر جب وہ ان سے پوچھتے کہ کیا وہ کینیڈا میں خوش ہیں تو وہ کہا کرتی تھی کہ ماما کون اپنی سرزمین سے دور رہ کر خوش رہ سکتا ہے، اور وہ یہ کہتی تھی کہ بس مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں کینیڈا میں ہوں۔ کریمہ بلوچ کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں میں قلعدم بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے چیئرمین ابرم بلوچ بھی شامل ہیں۔ ابرم بلوچ کہتے ہیں کہ کریمہ بلوچ نے اس وقت تنظیم کی قیادت سنبھالی جب بلوچستان میں مرد سیاسی کارکن اعلانیہ سیاسی سرگرمیوں میں شرکت کے لیے نکلتے ہوئے کئی بار سوچا کرتے تھے۔ ابرم بلوچ نے بتایا کہ مارچ سن 2014 میں کوئٹہ سے BSO آزاد کے سابق چیئرمین زاہد بلوچ کو کریمہ کی آنکھوں کے سامنے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا، لیکن کریمہ بلوچ اس سے خوف زدہ نہیں ہوئی بلکہ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئیں، جس کے باعث ان کو تنظیم کا چیئرپرسن منتخب کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کریمہ بلوچ نہ صرف ایک بہادر خاتون تھی بلکہ ان میں سب سے زیادہ اور پہلے سختی برداشت کرنے اور قربانی پیش کرنے کا جذبہ بھی تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ تنظیم نے ان کو تعدم مرگ بھوک ہڑتال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ جب BSO کے چیئرمین زاہد بلوچ کی جبری گمشدگی کے خلاف کراچی میں تعدم مرگ بھوک ہڑتال کرنے کا فیصلہ ہوا تو کریمہ بلوچ نے کہا کہ وہ خود تعدم مرگ بھوک ہڑتال پر بیٹھ جائیں گی، تاہم تنظیم نے ان کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ حقوق انسانی کی کارکن ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ نے بتایا کہ انہیں کوئٹہ میں کریمہ بلوچ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ ان میں قوت برداشت بہت زیادہ تھی اور کسی بھی تنقید کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتی تھی۔ ماہرنگ بلوچ کے مطابق انہوں نے BSO کی قیادت اس وقت کی جب ان کے تمام ساتھیوں کو لاپتہ کیا گیا اور ان میں سے بعض کی تشدد زدہ لاشیں بھی برآمد ہوئیں۔ ماہرنگ بلوچ کے مطابق جب وہ کینیڈا میں تھی تو وہاں بھی ان کو دھمکیاں دی گئیں مگر وہ پیچھے نہیں ہٹیں۔ لوگ خوف کے ماحول میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کریمہ بلوچ میں نہ صرف ایسے ماحول میں خود کھڑا ہونے کی صلاحیت تھی بلکہ دوسروں کو بھی کھڑا کرنے کی خوبی تھی۔ کریمہ بلوچ کی چھوٹی بہن ماہگنج بلوچ نے بتایا کہ کریمہ بلوچ نہ صرف اپنے رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی بلکہ اپنے ساتھ کام کرنے والے سیاسی کارکنوں کا بھی بہت زیادہ احترام کرتی تھی۔ ایک ٹویٹر صارف مریم کنور نے کریمہ بلوچ کے ساتھ اپنی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ سن 2014 کی بات ہے، ہم دو بہت قیمتی ساتھیوں کے ساتھ پریس کلب کی جانب جا رہے تھے۔ یہ زاہد بلوچ کی بحفاظت رہائی کے لیے نکالی جانے والی ریلی تھی جو اب بھی لاپتہ ہیں۔
آج میرا دل ٹوٹ گیا ہے اور دنیا مجھے بے معنی لگ رہی ہے، لیکن کریمہ بلوچ تمہاری جدوجہد لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی رہے گی۔ YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔